اب میں نے آپ کی ایک ٹویٹ ہے اس پہ بات کر رہی ہے. یہ آپ کی ٹویٹ ہے, اس میں آپ نے گرا لکھا طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے, اور نیچے طالبان کا نمائندہ ہیں وہ کھڑے ہیں اور امریکی وزیر خارجہ کھڑے ہیں, ساتھ بھی آپ نے اللہ اکبر لکھ دیا ہے. اس پہ بڑی بحث ہو رہی ہے. فرحت اللہ بابر صاحب جو ہیں وہ بھی اس پہ کمنٹس کر رہے ہیں, ضیاء الدین یوسف زئی صاحب نے بھی بڑے کمنٹس کیے, کچھ اور لوگوں نے بھی کیے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ خواجہ صاحب جو ہیں وہ جو نظام افغانستان میں وہ پسند کر رہے ہیں تو پاکستان کے لیے بھی وہی پسند کریں, لیکن یہ بھی بات ہے کہ اکثریت جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے. لیکن ایک نہیں بحث صاحب، شروع ہوئی. میں مختصر میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا. جب ویتنام کی جنگ چل رہی تھی تو ہم جلوس نکالتے تھے. ویتنام میں جو نارتھ ویتنام کی حکومت تھی, ہو چی من جس کے لیڈر تھے, وہ ان کے حق میں جلوس نکالتے تھے. میں کمیونسٹ نہیں ہوا, میری ساری سیاست آپ کے سامنے, میں کمیونسٹ نہیں ہو گیا. اگر میں نے ایک انٹروینشن ہوئی افغانستان میں 9/11 کے بعد, کوئی ثبوت آج تک نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی ہائی جیکر جو ہے افغانستان سے گئے تھے اور افغانستان تباہ ہو گیا. اور میں اگر رزسٹ کیا ہے اس انٹروینشن کو تو ان لوگوں نے کیا ہے. میں ان کے جو طرز حکومت ہے یا ان کی ایڈیالوجی ہے, میرے ہم مذہب ہیں, میں بالکل اس لحاظ سے ان کا احترام کرتا ہوں. لیکن ان کی جو طریقہ کار ہے اس کے ہم بھی شکار رہے ہیں, پاکستان بھی شکار رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ میٹرنٹی ہاسپٹل کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو امریکہ بھی برات کے اوپر بامبنگ کرتا ہے. میں اگر انٹروینشن کی مخالفت کرتا ہوں عراق کے اندر تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں صدام کا یار ہو گیا ہوں, یا شام کے اندر جو ہے میں انٹروینشن کی مخالفت کرتا ہوں شام کے اندر تو میں بشار اسد کا حمایتی نہیں ہو گیا, یا لیبیا میں اگر امریکہ انٹروینشن کرتا ہے تو میں کوئی قذافی کا پیروکار نہیں ہو گیا. میں یہاں پہ اس خطے کے اندر امریکہ کی انٹروینشن کے خلاف ہوں. میرے بھائی, میرے برادر ملک ہیں, میرے مسلمان بھائی ہیں, چاہے وہ لیبیا میں ہیں یا شام میں ہیں یا عراق میں ہیں یا افغانستان میں, میرا دل روتا ہے. اگر اس کے سامنے کھڑے ہوئے, مجھے ان کے ساتھ اختلاف آتا ہے, ان کی طرز حکومت کے ساتھ اختلاف آتا ہے, ان کے ساتھ یہ کھڑے ہوئے مستقل مزاجی کے ساتھ کھڑے ہوئے, جس طرح میں اور جن حالات میں یہ لڑے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر میں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ تھی, جو آج جو ہے یہ ملا برادر کھڑا ہے, دوسری طرف پومپیو کھڑا ہے, دا مائٹیسٹ پاور آف دس ورلڈ امریکہ, اس کا جو ہے وزیر خارجہ کھڑا ہے, اور ساتھ ایک بے سر و سامان آدمی کھڑا ہے جو 8 سال آپ کی قید میں رہا ہے. میری قید کا مطلب ہے پاکستان کی قید میں رہا ہے. جناب والا, آپ نے کفار کے خلاف جنگ لڑی, پراکسی وار تھی, آپ اس کو جہاد کا نام دیتے ہیں. پراکسی وار تھی نا جو آپ نے سوویت یونین کے خلاف لڑی. کفار کے 15,000 بندے مرے اس جنگ کے اندر, 1.5 ملین 15 لاکھ افغان مرا اس میں. کیا وہ جنگ جسٹیفائڈ تھی؟ نہیں جسٹیفائڈ تھی. میرا تو یہ سٹینڈ ہے. لیکن میں پھر کہوں گا کہ جو بھی انٹروینشن کے خلاف, چاہے وہ ویتنام میں ہے, چاہے وہ واشنگٹن شام میں ہے, یا عراق میں ہے, یا افغانستان میں, لیبیا میں, جو بھی اس کو ریزسٹ کرے گا, اس افغانستان اس کا انٹروینشن کو, اپنے ملک کی سوورنٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اچھا, آپ وزیر خارجہ رہے ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو قطر میں جو یہ مذاکرات کا عمل شروع ہوا ہے, فی الحال تو اس میں تھوڑا سا وقتی طور پہ ڈیڈ لاک آ گیا ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پروسیس ہے, یہ افغان پیس پروسیس, یہ کامیابی کی طرف چلے گا؟ ضرور جائے گا. اس کی یہ کہ سیاسی ضرورت بھی بن گیا ہوا ہے. یہ امریکہ ان سے بات کرنے کو تیار نہیں. وہ تو ان کے اوپر بم مارتا تھا, وہ ڈیزی کٹر مارتا تھا ان کے اوپر جو ہے, وہ ان کے ساتھ کب بات کرنے کو تیار تھا. ہمیں تانے دیتا تھا حقانی کہ آج حقانی بھی تو انہیں کے ساتھ ہے نا, ہمیں تانے دیتے تھے نا کہ آپ حقانیوں کی پناہ گاہ ہیں. تو آج یہ سارا ریورسل ہے. دیٹ ڈزنٹ مین کہ میں ان کی طرز حکومت کو یا ان کی جو دوسرے نظریات ہیں, سیاسی نظریات ہیں, میں ان کو اگر آج آپ پاکستان کے وزیر خارجہ ہوتے تو آپ یہ جو طالبان کا ڈیلیگیشن ہے جو مذاکرات کے لیے وہاں پہ قطر گیا ہے اور ملا برادر ہیں, آپ ان کو کیا مشورہ دیتے؟ دیکھیں, مجھے بڑا احترام ہے کابل میں جو حکومت ہے. میں اشرف غنی صاحب کا بڑا احترام کرتا ہوں, ذاتی طور پہ احترام کرتا ہوں. میری ان کے ساتھ نیاز مندی بھی ہے. میں روانی صاحب ہیں وزیر خارجہ, میری ان کے ساتھ بڑی ملاقات رہی ہے. مجھے ان کا احترام ہے. ان کا ایک اپنا طرز ہے, اپنے ملک, اپنے قوم کے بارے میں سوچنا جو ہے.
مجھے اس کا بھی احترام ہے. میرا خیال ہے کہ افغانستان میں ایک نیشنل یونٹی کی جو ہے حکومت قائم ہونی چاہیے. جو علاقے جو ہے مختلف زیر اثر ہیں لوگوں کے، ان میں ان کا عمل دخل ہونا چاہیے، لیکن ایک متحد ایک اکائی جو ہے وہ کابل میں ضرور ہونی چاہیے حکومت کی. وہ تو بہت مشکل نہیں. میں دیکھیں مشکل باتیں بھی تو یہ بھی تو مشکل بات تھی نا. یہ جو آپ کے سامنے تصویر پڑی ہوئی، یہ بھی تو مشکل بات تھی. دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کا امن جو ہے وہ پاکستان کا امن سے جڑا ہوا ہے. وہ انڈیا کے لیے ایک جو ہے وہ جگہ یا سینکچوری پرووائڈ نہیں ہوگی وہاں پہ اگر وہاں پہ امن ہوگا. کنیکٹیوٹی ہوگی، ریل کی کنیکٹیوٹی، ٹرانسمیشن لائنز کی کنیکٹیوٹی، پاور لائنز کی اور گیس کی کنیکٹیوٹی، سڑکوں کی. ہمارے لیے نہ صرف سینٹرل ایشیا بلکہ یوریشیا کھل جائے گا، رشین فیڈریشن کھل جائے گی. تو یہ ہمارے لیے یہ تو بڑا بینیفیشل ہے. افغانستان پہلا بینیفیشری ہے، دوسرا بینیفیشری اس پیس کا جو ہے پاکستان ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ طالبان جو ہیں اشرف غنی کو اور عبداللہ کو ایکسیپٹ کریں، ان کے ساتھ کرنا چاہیے، حکومت بنائیں. آپ میں کرنا چاہیے، بالکل آپ کے خیال میں ان کو کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے، لیکن وہ کریں گے نہیں. میرا جو نظریہ ہے وہ نہ کریں، وہ یہ تو ان کی مرضی ہے نا. میں تو ان کے طالبان کے ساتھ تو میری کبھی ملاقات وغیرہ بھی نہیں ہوئی ان لوگوں کے ساتھ ملاقات. میرا اپنا خیال ہے کہ وقت نے جب اس کو ممکن کر دیا ہے، وقت جو ہم جو اب بات کر رہے ہیں نیشنل یونٹی کی، وقت وہ بھی ممکن کر دے گا. حالات جو ہے وہ بڑا اکنامکلی وائبل ملک ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں ہزاروں بندے نیٹو کی افواج، ہزاروں بندے امریکہ کی مائٹ، یورپ کی مائٹ جو ہے، نیٹو کی مائٹ جو ہے، وہ ساری کی ساری جو ہے یہ بے سر و سامان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اگر میں نے ٹویٹ کر دیا تو میں نے حقیقت بیان کی ہے. بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ جس طرح میں ویتنام کے لیے جلوس نکالتا تھا میں کمیونسٹ نہیں ہوا تھا، اس طرح میں کوئی جو ہے طالبان میں شامل نہیں ہو گیا. چلے قائد صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے اپنا موقف بیان کیا.